أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. پچھلی آیات میں شرک کی نفی بیان کی گئی تھی. اور مشرکین کے شرکیہ عمل کی برائی اور اس کی مذمت بیان کی گئی تھی. اس میں فرمایا گیا تھا ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. کیا یہ لوگ اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو جو اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں ان کو انہوں نے اپنا معبود سمجھ لیا ہے؟ کسی حقیقت کو جاننے کے لیے یا کسی دعویٰ کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے. تو بتاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل عقلی یا دلیل نقلی بھی اس کے اوپر موجود ہے؟ اگر کسی آسمانی کتاب میں کہا گیا ہو کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر اور بھی دوسرے چیزیں معبود ہیں تو وہ دلائل پیش کرو. قرآن بھی موجود ہے اور قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں دنیا کی ہدایت کے لیے وہ کتابیں بھی موجود ہیں. کسی بھی کتاب میں کوئی آیت تلاش کر کے دکھا دو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے. نہ تو دلیل عقلی نہ تو تم دلیل نقلی ثابت کر سکتے ہو اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی دلیل عقلی موجود ہے. تو یہ تمہاری کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنی بڑی نادانی ہے کہ تم ایسی چیز کا دعویٰ کرتے ہو جس کے اوپر نہ دلیل عقلی موجود ہے اور نہ دلیل نقلی موجود ہے. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فرشتوں کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں. بھلا اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹا بیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ایسے عیوب سے. اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی ایک معزز مخلوق ہے. اللہ پاک نے انہیں صاحب کرامت بنایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں. غرض کی ایسے ہی یہ بھی فرمایا گیا من یقل منہم انی الہ من دونی. کائنات میں کون ایسا ہوا ہے جس نے اپنی زبان سے کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں؟ جتنے ہی چیزوں کو جتنے لوگوں کو لوگوں نے اپنا معبود قرار دیا ان میں سے کسی نے بھی یہ آج تک یہ نہیں کہا کہ میں معبود ہوں. ہاں تم انہیں معبود بنا لیتے ہو اپنی جانب سے. فرمایا اس کی جرات کسی میں کہاں ہے؟
من یقل منہم انی الہ من دونی، کون کہہ سکتا ہے ایسا کہ میں اللہ کے علاوہ معبود؟ اور یہ عمل اور یہ عقیدہ اور اس قسم کے دعاوی یہ ایسے ہیں کہ جس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ یہ براہ راست اللہ تعالی پر بہتان لگانے والے دعاوی ہیں، اس کا بدلہ صرف دوزخی ہی ہو سکتی۔ تو مشرکین کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ ان کا یہ شرک اور ان کا یہ شرک یہ عمل یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اب اسی کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ آیت میں انسان کو متوجہ کیا گیا آسمانی مخلوقات کی طرف کہ یہ زمین اور آسمان کی جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان کی طرف نگاہ ڈالو۔ پہلے تو ان کا وجود جو ہے وہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے سوا میں کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ آسمانی مخلوقات کو وہی پیدا کر سکتا ہے جس کے اختیارات آسمان پر چلتے ہوں۔ زمین پر ٹھہرا ہوا، زمین پر بسا ہوا، چاہے انسان ہو یا چاہے کوئی چیز ہو، جس کی پہنچ آسمان پر نہیں ہے، وہ آسمان کی مخلوق کو پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ آسمان کی مخلوقات کو محفوظ کیسے رہ سکتا ہے؟ ان کے بقا کا انتظام کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہ اپنی جگہ سے آسمان پر جا نہیں سکتا تو وہاں کے انتظامات کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس چاند سورج کا ہونا، اتنے بڑے آسمان کا بغیر کسی کھمبے اور بغیر کسی تھونی تھام کے کھڑا ہونا اور اسی طرح سے کھڑا رہنا جیسے ہمارے گھر کی چھت ہوتی ہے، اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے، ایسے ہی آسمان کی چھت اللہ نے بنایا اور یہ اپنی جگہ پر بالکل برقرار ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اس کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں جاتا کہ وہاں جا کے اس کو ٹھیک کرتا ہو، نہ اس میں کوئی کبھی خرابی ہی آتی ہے۔ ہمارے آپ کی چھتیں ہوتی ہیں، چاہے جتنی مضبوط چھتیں ہوں، ایک مدت کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، کہیں ٹپکنے لگتی ہیں، کہیں ان میں مرمت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آسمان کی چھت اللہ نے ایسی بنائی جس میں کوئی کبھی خرابی آتی ہی نہیں۔ اس آسمان کے نیچے اللہ پاک نے روشنی کے لیے سورج کو پیدا کر دیا، اور سورج چکر لگا رہا ہے پوری دنیا کا، رات و دن چکر میں ہے، نہ اس کی روشنی میں کبھی کوئی فرق آتا ہے، نہ اس کے ایندھن میں کبھی فرق پڑتا ہے، نہ اس میں کوئی خرابی آتی ہے، نہ اس کا کوئی ورکشاپ ہے کہ جہاں اس کی فٹنگ اور اس کی درستگی ہوتی ہے۔ چاند ہے، سورج ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر رما دما ہے، 12 مہینے 24 گھنٹے، ہر سیکنڈ ہر لمحہ، وہ کہیں ایک سیکنڈ کے لیے ٹک نہیں سکتے۔ ان کے اندر روشنی کہاں سے آتی ہے؟ ان کو چلنے پر کون سی طاقت ہے جو مجبور کرتی ہے؟ اب یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی ہی نہیں، انسانی دماغ ان باتوں کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ وہ ہے جس نے ان آسمانوں کو پیدا کیا، اس زمین کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کے بیچ میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا فرما دیا، اور سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے۔
اس آسمان کی تخلیق جو ہوئی ہے تو اس میں بھی تغیرات ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جیسے بنایا گیا ویسے ہی ہے، اس میں بھی تغیرات ہوئے ہیں. اور کسی چیز کے تغیر کے لیے کوئی تغیر کرنے والا ضروری ہوتا ہے، بغیر تغیر کرنے والے کے کوئی تغیر نہیں ہوتا. یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے کوئی لے جانے والا چاہیے، اس کو چالو کرنے کے لیے کوئی چلانے والا ہونا چاہیے. یہ بیچارہ اپنی ایک جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، اس کے پرزے الگ نہیں ہو سکتے. تو یہ جو آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ جو زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اب تعالیٰ شان و ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے شروع میں ان کو بنایا، پیدا کیا، ان کو وجود ملا، تو یہ منہ بند تھے، یعنی آسمان سے پانی نہیں برستا تھا. اسی طرح سے زمین کے اوپر یہ تمام نباتات، گھاس پھوس، پیڑ پودے، یہ ایک نہیں اگتے تھے، اور نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی. اسی کو فرمایا گیا رطب. ارشاد فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ اللہ کے انکاری، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے، یہ بے عقل لوگ، کیا ان کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے کہ جب آسمان اور زمین کو ہم نے پیدا کیا تھا تو یہ منہ بند تھے، یعنی نہ تو آسمان سے پانی اترتا تھا اور نہ زمین پر رویدگی ہوتی تھی، یعنی کوئی چیز جمتی اور اگتی نہیں تھی. دونوں جو ہیں بنے تو تھے مگر بند تھا منہ. اب تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کا منہ کھول دیا. پہلے آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا منہ کھول دیا، اب ادھر سے بارش آنے لگی. منہ کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات کر دیے کہ پانی اوپر جاتا ہے اور پھر اوپر سے زمین پر برستا ہے، اور زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت پیدا کر دیا. اب اس کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دانے بکھیر دیے، اب وہ دانے زمین کے اوپر ہوتے ہیں، اور آپ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے. بارش کے بعد پھر اس زمین کے اوپر سے تمام گھاس پھوس، پیڑ پودے سب اپنے آپ اگتے ہیں. کھیتیاں اگ رہی ہیں، پیڑ پودے اگ رہے ہیں، جس سے ہمیں دانے مل رہے ہیں، جس سے ہمیں پھل فروٹ مل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اس زمین کے اندر سے اگ رہی ہیں. تو یہ اگانے کی صلاحیت پہلے زمین کے اندر نہیں تھی. ایسے ہی اوپر سے بارش ہونے کا انتظام پہلے سے نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انسانی برادری کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں اتارنے کا ارادہ فرمایا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اوپر سے بارش ہونے لگی اور زمین کے اندر رویدگی کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور اگانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اب آسمان کا پہلے منہ بند ہونا، زمین کا منہ بند ہونا، اور اس کے بعد پھر ان کے منہ کا کھل جانا، یعنی ان کے اندر اوپر سے بارش کا اترنا اور نیچے سے تمام چیزوں کا اگنا اور جمنا، یہ ان کا جو منہ کھلا، یہ کیسے کھل گیا؟ کیا اپنے آپ کھل گیا ہے؟ کسی چیز کو حرکت میں لانے کے لیے کوئی محرک ہونا ضروری ہے. تو سوچو تو صحیح،
اس آسمان کو اس طرح پھیلانا. اچھا پھر ایک بات اور محدثین مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان کو پیدا کیا تھا تو سب اندھیرے میں تھے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، آسمان سے لے کے زمین تک کل اندھیرے ہی اندھیرا. چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کو اس پر بسانا تھا، جانوروں کو اس کے اوپر بسانا تھا، اس لیے اللہ پاک نے روشنی کا انتظام فرمایا. تب سورج کو وجود ملا. اب سورج کی ڈیوٹی تھی کچھ دیر کے لیے وہ زمین کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، اس وقت میں اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام فرمایا چاند کو پیدا کر. رات کے وقت میں سورج زمین کے سامنے نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے دھیمی روشنی کا انتظام فرما دیا چاند کا، تاکہ ایک دم سے اندھیرا نہ ہو. اگر نہ سورج کی روشنی ہو، نہ چاند کی روشنی ہو، نہ ستاروں کی روشنی ہو، کسی چیز کی اگر روشنی نہ ہو تو میاں اپنا ہاتھ پسارے نہیں سوجھے گا کہ ہمارا ہاتھ کہاں ہے. اتنا اندھیرا ہو جائے گا اس عالم پر کہ اپنا ہاتھ آپ کو دکھائی نہیں پڑے گا کہ ہمارا ہاتھ کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے لے کے آسمان تک کو روشن کرنے کے لیے ایک بڑی بڑی قندیلیں فٹ کر دیا اس زمین اور آسمان کے بیچ میں، یہ روشنی کر رہے ہیں. تو سوچو اس وقت کو جب یہ آسمان اور زمین بنا تھا تو اس پہ کچھ نہیں تھا، منہ بند تھے. ان کا منہ کھولنے والا کون ہے؟ فَفَتَقْنَاهُمَا. اب تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں ہم ہیں ان کا منہ کھولنے والے، ہم ہیں ان کو جدا کرنے والے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب پیدائش ہوئی ہے تو زمین اور آسمان سب ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا اور ان سب کے درمیان میں فاصلہ پیدا کر دیا. یہ معنی بھی بعض مفسرین نے لکھے ہیں. گویا پہلے سب ایک گولا تھا، پھر بعد میں اللہ پاک نے اس گولے کو الگ الگ کیا، اس کی پرتیں الگ کی، پانی کو الگ کیا، ہوا کو الگ کیا، زمین کو الگ کر دیا، آسمان کو الگ کر دیا، اور سب کے بیچ میں بڑی بڑی فضا کو درمیان میں حائل کر دیا. تو اتنا بڑا تغیر، اتنی بڑی تبدیلی آسمان سے لے کے زمین تک بغیر کسی تبدیلی کرنے والے کے تبدیلی ہو رہی ہے، بغیر کسی کرنے والے کے سارا کام ہو رہا ہے. تو سوچو تو صحیح، اپنی نگاہ کو دوڑاؤ تو صحیح. تو اب تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کیا ان کفر کرنے والوں کو، خدا کا انکار کرنے والوں کو، اس معبود حقیقی کا انکار کرنے والوں کو یہ باتیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں کہ زمین و آسمان کو بند پیدا کیا، پھر ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو لا کر کے رکھا. آگے یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پانی کے اوپر رکھا تو یہ زمین ہل رہی تھی، ڈاماڈول تھی. جیسے کشتی جب پانی کے اوپر ہوتی ہے اور آپ اس کے اوپر پیر رکھتے ہیں تو ہلنے لگتی ہے، ایسے یہ پوری زمین چونکہ رکھی گئی ہے پانی کے اوپر اس لیے ہل رہی تھی. تو اب تعالیٰ شانہ نے اوپر سے بڑے بڑے پہاڑ نازل کر دیے، اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے گئے. یہ پہاڑیں جو ہیں گویا کھوٹا کا کام دے رہے ہیں. ان کی وجہ سے زمین کی حرکت، زمین کا اضطراب ختم ہو گیا، زمین کی حرکت بند ہو گئی. اگر یہ زمین ہلتی رہتی پانی کے اوپر ہونے کی وجہ سے تو آدمی کام کاج کیسے کرتا؟ جتنی بلڈنگیں بنائی جاتی ساری کی ساری زمین دوز ہو جاتی، کوئی مکان نہیں بنا سکتے تھے، کوئی کام کاج ڈھنگ سے نہیں کر سکتے تھے، زمین ہلتی رہتی. جہاں زلزلہ آتا ہے پوچھئے کس طرح سے حرکت ہوتی ہے، وہاں پر جینا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے.
زمین جو ہل رہی تھی حق تعالی شانہ نے اس کے اوپر پہاڑ نازل کر دیے، پہاڑ اتار دیے، وہ پہاڑ جو ہے ان کے لیے کھوٹا بن گئے۔ اب آیت میں آگے آ رہا میں بتاتا ہوں، آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پھر اس زمین کے اوپر ہم نے جتنی مخلوق پیدا کیا ہے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس زمین کے اوپر ہم نے جو مخلوق پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ کسی چیز کے جنم لینے میں، کسی چیز کے کی پیدائش میں پانی کا دخل ہے۔ وہی پانی جس کو ہم پھینک دیتے ہیں، جس کو ہم پی بھی لیتے ہیں، نہا بھی لیتے ہیں اور بے ضرورت استعمال کرتے ہیں، ضرورت پر بھی استعمال کرتے ہیں، بے ضرورت بھی استعمال کرتے ہیں، اور پانی سے ہی ہر جاندار کی بقا وابستہ ہے۔ اگر پانی نہ ملے، پانی سوکھ جائے تو کوئی زندہ چیز زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ پیڑ کو اگر پانی نہ ملے، اس کی جڑوں میں پانی نہ پہنچے، پیڑ سوکھ جائے گا۔ کھیتیاں ہم لوگ بوتے ہیں، اگر پانی نہ ملے تو جتنی ڈابیاں ہیں ساری کی ساری خشک ہو جائیں گی۔ اسی لیے کتنے پانی دیے جاتے ہیں، شروع سے لے کر کے کٹنے سے پہلے تک اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ تو پانی سے ہی ہر چیز کو زندگی بھی ملی ہے، اور پانی سے ہی وہ باقی بھی ہے۔ پانی خشک ہو جائے، اس چیز کی قوت ختم ہو جائے۔ پانی موجود تو ہے، کوئی اور کچھ بنا لیتا ہے کسی کے اندر دم؟ جاندار جتنی چیزیں ہیں سب اللہ پاک پیدا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جاندار کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، ہر زندہ چیز کو بنایا۔ اور میں نے بتایا کہ پانی سے ہی زندگی بھی ملتی ہے، اور پانی سے ہی حیات باقی بھی رہتی ہے۔ سب کا تعلق اللہ تعالیٰ نے پانی سے رکھا ہے، اور پانی کی اتنی بڑی وافر مقدار اللہ نے پیدا کیا ہے کہ پانی کبھی کم نہیں ہوتا، تب تک کم نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ اس زمینی مخلوقات کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے۔ ہاں، جب یہ ارادہ کر لیں گے کہ اس مخلوق کو تباہ کرنا ہے، پانی بند کر دیں گے، پانی خشک ہو جائے گا۔ جب زمین کے اوپر پانی نہیں رہ جائے گا تو یہ پوری زمین آگ کا گولا بن جائے گی۔ جب پانی اس پر نہیں رہے گا تو یہ پھر مٹی جو ہے، مٹی نہیں رہ جائے گی، یہ آگ کا گولا بن جائے گی۔ یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ یہ سارے تغیرات جو آسمان سے لے کے زمین تک ہو رہے ہیں، جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کیا تمہیں اس سے خدا کی وحدانیت اور خدا کی قدرت نظر نہیں آتی؟ اگر اب بھی نظر نہیں آتی تو تم سے بڑا اندھا بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر اب بھی نہیں نظر آتی اللہ کی قدرت تو پھر اس آدمی سے بڑا اندھا بھی کوئی دنیا میں نہیں۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کیا ان باتوں کو یہ مانیں گے نہیں؟ جو عقل والا ہوگا، علم والا ہوگا، وہ یقیناً اس کو تسلیم کرے گا۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑ اتار دیے، اونچے اونچے پہاڑ، کہیں زمین لے کر کے سب کو ہلتی نہ رہ جائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی اس انداز سے نازل فرمایا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں بڑی بڑی کشادگیاں ہوتی ہیں، یہ کشادگی بھی رکھی گئی، ورنہ آدمی اور جانور کے بس کی بات نہیں تھی کہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاتا۔ کوئی زینہ تھوڑے بنا ہوا ہے،
بعض چوٹیاں اتنی اونچائی پر ہوتی ہیں کہ وہاں پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے بیچ میں زمین کو اونچ نیچ بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. زمین کو اونچ نیچ بھی بنایا تاکہ جو نیچے والا حصہ ہے ادھر سے ایک طرف کا پانی دوسری طرف نکل جائے, ایک جگہ سے پانی دوسری جگہ تک پہنچ جائے, اور اسی طرح سے انسانوں کے اور جانوروں کے چلنے پھرنے کے لیے راستہ مل جائے. اگر پہاڑ ہی اونچے اونچے بنا دیے گئے ہوتے اور نیچے زمین بنا دی گئی ہوتی تو پھر پہاڑوں سے کوئی فائدہ نہ ملتا, اور آدمی اسی زمین کے ایک خطے میں رہنے والا دوسرے خطے میں پہنچ نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا. پھر ہم نے کشادہ راستے بڑے بڑے بنا دیے. انہی کشادہ راستوں سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے جاتے ہیں, اسی طرف سے راستے بنتے ہیں, اور انہی کشادہ راستوں میں ہی سڑکیں بن رہی ہیں, انہی میں ریلوے بھی چل رہی ہے, انہی میں بسیں بھی چل رہی ہیں, انہی میں ٹرکیں بھی چل رہی ہیں, ساری گاڑیاں بھی اسی راستوں سے چل رہی ہیں. لعلہم یہتدون, تاکہ لوگ راستہ پا سکیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. محفوظ چھت جس میں کوئی بگاڑ ہی نہیں آتا, ایسی محفوظ چھت بنایا ہے کہ جس میں کبھی کوئی بگاڑ آتا ہی نہیں ہے. ایسی چھت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے آسمان کو. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, مگر جنہوں نے اپنی آنکھوں پر کفر کی پٹی باندھ رکھی ہے انہیں یہ حقائق نظر نہیں آتے. یہ اندھے ہیں, ان کو اتنی موٹی موٹی چیزیں بھی نظر نہیں آتی ہیں, اس لیے یہ اس سے اعراض کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے یہ دن و رات کا نظام قائم کیا, رات اور دن پیدا کیا. والشمس والقمر, سورج اور چاند کو پیدا کیا. اگر یہ اتنے بڑے بڑے ہنڈے اللہ نے نہ بنائے ہوتے تو اس ساری کائنات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا رہتا, اور اندھیرے میں آدمی چل نہیں سکتا, کام تو کیا کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ رات و دن ہے کوئی اور بنانے والا؟ یہ سورج چاند جیسی مخلوق اگر تم بنا سکتے ہو ذرا بنا کے دکھا دو. ہے کسی کے اندر دم؟ ہے؟ کوئی کتنا بڑا عالی دماغ ہو جائے, کوئی زمین کے چاہے جتنے خزانوں کا مالک بن جائے, مگر یہ کام اس کے بس کی بات نہیں ہے. جو سورج چاند نہیں بنا سکتا, شمس و قمر نہیں بنا سکتا, اور رات و دن کے نظام کو بدل نہیں سکتا. اگر رات و دن کے نظام کو بدلنے پر کسی کو قدرت ہوتی تو یہ اتنے بڑے بڑے پلانٹ جو بجلی پیدا کرنے کے اور پاور ہاؤس کے اتنے بڑے بڑے پلانٹ بنائے جاتے ہیں جس پہ ہزاروں کروڑ روپے کا خرچ ہوتا ہے, تھوڑا سا نہیں, ہزاروں کروڑ روپے کا خرچ ہوتا ہے. اس کے باوجود حال یہ ہے کہ کسی وقت بجلی رہتی ہے اور کسی وقت نہیں رہتی, اور اس میں 100 جھمیلے ہیں. کبھی آج یہ بلب خراب ہے تو کہیں آج یہ کنیکشن خراب ہے تو کہیں آج یہ راڈ خراب ہے, کہیں اس کے کنیکشن میں یہ فرق آ رہا ہے تو وہ فرق آ رہا ہے. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں بجلی میں خرابی نہ آتی؟ بجلی کا نظام روشنی کی خاطر انسان نے بنایا. پہلے چراغ جلایا جاتا تھا, چراغ کے بعد لالٹین جلائی گئی, گیس جلائی گئی, اور اس کے بعد اب زمانہ آیا ہے الیکٹرک کا. تو انسان جب سے زمین پر بسا ہے اندھیرا دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہے, مگر اس کا انتظام بڑا محدود ہوتا ہے.
جہاں رہتا ہے وہیں تک کا انتظام کر پاتا ہے، اور اس میں بھی 100 جھمیلے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ ہم لوگ لائٹ لگوائے ہوئے ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اور کون سا گھر ہے کہ جس میں پریشانی لائٹ نہیں ہوتی؟ اور ایک نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند بنا دیا ہے، اس میں نہ کبھی اس کی روشنی دھیمی ہوتی ہے اور نہ ضرورت سے زائد ہوتی ہے، نہ اس میں کبھی تیل ڈالنا پڑتا ہے، نہ اس کا کنیکشن درست کرنا پڑتا ہے، نہ کسی مکینک کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب سے اللہ نے بنا دیا اسی طرح سے وہ روشنی پھیلا ہے، اسی دن سے اور ہما وقت روشن۔ تو ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پھر سورج اور چاند کے چلنے کا راستہ بھی اللہ نے مقرر فرما دیا، اسی کو کہتے ہیں فلک۔ فلک کہتے ہیں اصل میں گول دائرے کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو چونکہ پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے پیدا کیا ہے نا، اس لیے اللہ پاک نے ان کے چلنے کا راستہ مقرر فرما دیا ہے، اور اس راستے کو وہ جانتے ہیں۔ سورج بھی اپنے راستے کو جانتا کہ ہمارا راستہ یہ ہے، چاند بھی جانتا ہے کہ یہ ہے ہمارا راستہ چلنے کا، اور دونوں جو ہے اپنے اپنے مدار پر، اسی کو کہتے ہیں مدار، اسی اپنے مدار پر یہ چلتے رہتے ہیں، 24 گھنٹہ چلتے رہتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی منزل بھی مقرر کر دیا ہے، چاند کے لیے الگ منزل مقرر کیا، سورج کے لیے الگ منزل مقرر کیا۔ سورج جو ہے 365 دن میں، 360 دن میں اپنی منزل کو طے کرتا ہے، یعنی جہاں سے آج چلا ہے 360 دن کے بعد اس جگہ پر آئے گا، سمجھے؟ تو یہ سب انتظام یا یہ سب زمین اور آسمان کے بیچ میں ہو رہا ہے، اور انسان کو اللہ نے اسی لیے نگاہ دی ہے کہ اس کو دیکھ سکے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھا بنا رہے تو پھر اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ اللہ کا اتنا بڑا نظام دیکھے اور پھر اللہ کو نہ پہچان پائے تو پھر اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا احمق اور اس سے بڑا اندھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی کو فرمایا گیا کل فی فلک یسبحون، دیکھو یہ زمین و آسمان کا سارا نظام کیسا ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر چل رہے ہیں، اپنے اپنے مدار پر۔ اہل سائنس تو کہتے ہیں کہ زمین بھی چل رہی ہے اور آسمان بھی حرکت میں ہے، تو زمین سے لے کے آسمان تک سب حرکت میں ہیں، سب چل رہے ہیں، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، زمین سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق زمین بھی چل رہی ہے، آسمان بھی سب چل رہے ہیں، مگر کبھی کسی کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ سورج کا چاند سے کبھی کا تصادم نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سورج اور چاند کا، اور اتنے ہزاروں ستارے سب آسمان پر ہیں، سب چل رہے ہیں، اس لیے تو سیارہ کہا جاتا ہے، سب چل رہے ہیں، ہر وقت چل رہے ہیں، مگر ستاروں کا آپس میں ایک دوسرے سے کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ جو مدار اللہ نے سب کے لیے مقرر فرما دیا ہے، سب اپنے اپنے مدار پر رہتے ہیں، جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں۔ وہ ایکسیڈنٹ کب ہوتا ہے؟ جب اپنا راستہ چھوڑ کے آدمی دوسرے کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تب جا کے ٹکر ہوتی ہے۔ جانا تھا دائنے سے، ہم بھی دائنے سے جا رہے ہیں، سامنے والا وہ بھی دائنے سے آ رہا ہے، اب ظاہر ہے ٹکر تو ہوگی بھائی، ادھر سے جانے والا دائنے سے جائے، ادھر سے آنے والا بائیں سے آوے، تب ٹکر نہیں ہوگی۔ اور جب ایک اپنا راستہ چھوڑ کر دوسرے کے راستے پہ جائے گا، ٹکراؤ ہو جائے گا۔ مگر انسان تو بڑی کمزور مخلوق ہے نا، اس کا سارا انتظام کمزور ہے۔ بنانے کو تو اس نے ہوائی جہاز بنا لیے، مگر ٹکراؤ سے نہیں بچا پاتا۔ کبھی کبھی جہاز کا جہاز سے ٹکراؤ ہوتا ہے، جہاز کا جہاز سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہماری معلومات میں۔ ایک دفعہ شاید کوئی جہاز یہاں سے دبئی جا رہا تھا اور ایک جہاز کہیں اور کا تھا، شاید یورپ وغیرہ کا تھا، اور دونوں جہاز کی ٹکر ہو گئی،
جتنے مسافر تھے ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملی، سب جل کے راکھ ہو گئے، بہت آدمی اس میں ختم ہوئے تھے۔ بتائیے بسوں کا ایکسیڈنٹ اور چیزوں کا ایکسیڈنٹ یہاں زمین پر ہوتے ہی رہتا ہے، تو روزمرہ کا معمول ہے، مگر یہ فضائے آسمانی میں چلنے والی جو یہ انسان کی بنائی مشینیں ہیں، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہو۔ بتا تو رہا ہوں کہ ایک ہوائی جہاز سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جہاز سے ٹکرا گیا۔ بہت چاک چوبندی برتنی پڑتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو نہایت ضعیف اور کمزور مخلوق ہے، اس کے سارے انتظامات کمزور ہیں، اور حق تعالی شان قادر مطلق ہیں، ان کی قوت اتھاہ ہے، اس لیے ان کی ہر تدبیر، ان کا ہر انتظام نہایت مضبوط ہے، اس میں کبھی خلل نہیں پڑتا۔ اسی کو ارشاد فرمایا گیا کل فی فلک یسبحون۔ بس کرتے ہیں، ابھی یہیں پر بند کرتے ہیں، یہ میرے گلے میں خرابی ہو گئی ہے۔